جب حضور نے مشکیزے کے ساتھ منہ لگا کے پانی پیا، یہ کہتی ہیں فَقُمْتُ إِلَىٰ فِيهَا فَقَطَعْتُهُ، میں اٹھی اور جس جگہ پہ اللہ کے رسول نے منہ لگا کے پانی پیا تھا میں نے اس حصے کو کاٹ لیا اور کاٹ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، مشکیزے کا منہ کیوں کاٹا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے کاٹا کہ اس مشکیزے کے منہ کے ساتھ آپ کے لب لگے ہیں، آپ کے ہونٹ مبارک لگے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ مشکیزے کا ٹکڑا میں محفوظ کر لوں اور اپنے گھر میں اس کو سنبھال کے رکھوں، جب تک یہ مشکیزے کا ٹکڑا ہمارے گھر میں پڑا رہے گا برکتیں ہمارے گھر آتی رہیں گی۔ یہ ہے تعظیم، یہ ہے ادب۔ اور پھر دیکھیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نسبتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، سبحان اللہ کا ذرا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے چچا ہیں، ان کا جو مکان تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اور اس مکان کا جو پرنالہ تھا وہ اس رستے پر تھا جو رستہ مسجد نبوی کی طرف جاتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اور وہ پرنالہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی چھت پہ لگا تھا، اس پرنالے سے پانی نیچے آیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ گھر والوں نے کوئی پرندہ ذبح کیا ہوا تھا، ذبح کرنے کے بعد اس کو اوپر چھت کے اوپر پھینک دیا۔ جب بارش کی وجہ سے پانی نیچے آیا تو اس پانی کے ساتھ خون بھی نیچے آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پرنالے کے نیچے سے گزرے نا تو اس پرنالے سے پانی بھی گرا اور خون بھی گرا اور آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گھر گئے، لباس تبدیل کیا، تبدیل کر کے پھر مسجد نبوی کی جانب، اور جاتے ہوئے ایک خادم سے کہا کہ یہ جو پرنالہ لگا ہوا ہے اس کا رخ تبدیل کر دو، اس جگہ سے اس کو اکھاڑ دو، اکھاڑ کے کسی اور رخ پہ اس پرنالے کو لگا دو تاکہ دوبارہ کسی نمازی کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ اس خادم نے حکم پا کر ایسا ہی کیا، نماز پڑھی، گھر آ گئے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا کو پتہ چلا، وہ گئے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور ایک ہی جملہ کہا۔ وہ جملہ یہ کہا، سنیے گا ذرا توجہ سے، فرمانے لگے امیر المومنین آپ نے جس پرنالے کا رخ تبدیل کیا ہے اس پرنالے کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، وہ کوئی ہم نے نہیں لگایا، وہ اللہ کے محبوب نے لگایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں، فرمانے لگے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں آپ کو رب کی قسم دیتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں میری ایک بات مانیں، میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتا ہوں، بلند کرتا ہوں، اور آپ اس پرنالے کو اس جگہ پہ لگا دیں جس جگہ پہ اللہ کے رسول نے لگایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، جناب کسی خادم کو کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ پرنالہ اللہ کے رسول نے لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے تو پھر آپ یہ شرف مجھے دیں، میرے کندھوں پہ آپ سواری کریں اور اس پرنالے کو اس جگہ پہ نصب کر دیں جس جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب فرمایا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے محبت اور یہ ہے معیار محبت کہ کس قدر تعظیم کی جا رہی ہے، کس قدر احترام کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات ذرا اور ذہن نشین کر لیں، وہ یہ حضور کی نسبتوں کا حیا کرنا یہ عین ایمان ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا ان حضرات کو۔ ان کا ایک معمول تھا کہ یہ سواری کے اوپر سوار ہو کے جا رہے ہوتے اور رستے میں کہیں اگر حضرت سیدنا عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات ہو جاتی تو یہ دونوں حضرات ان کو دیکھ کر اپنی سواری سے نیچے اتر آتے تھے، ان کے سامنے یا ان کے پاس سے سواری کے اوپر سوار ہو کے نہیں گزرتے تھے،
سواری سے نیچے اترنا، نیچے اتر کے سواری کی مہار کو پکڑنا اور پیدل چل پڑنا، اور تب تک پیدل چلتے تھے جب تک حضرت عباس ان کو نظر آتے رہتے تھے۔ پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان دونوں حضرات نے کہا ہم رسول کے چچا کا احترام کرتے ہیں، رسول کے چچا کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے سواری کے اوپر سوار نہیں ہوتے۔ یہ ہے جی معیار محبت۔ اللہ ایسا رسول کی محبت کا معیار ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ اور یہ بھی ایک معیار ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، اس کے پیاروں سے پیار ہوتا ہے، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی ہوتی ہے۔ تیرے دشمناں نال میری دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے۔ رسول کے دشمنوں سے پھر دشمنی ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے پھر دشمنی ہونی چاہیے۔ یہ ہے کامل ایمان کی اور کامل مومن کی نشانی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت یہ حضور کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں، اور واحد خوش نصیب انسان ہیں حضرت زید حضرات اصحاب میں سے کہ جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ باقی کسی صحابی کا نام نہیں ہے قرآن میں، حضرت زید بن ثابت کا قرآن میں نام آیا، پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب میں، فلما قضا زید منہا۔ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت کا صلہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت علم میراث کے عالم تھے اور بہت زیادہ ماہر تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد بھی تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ استاد حضرت زید بن ثابت سواری کے اوپر سوار ہیں اور جا رہے ہیں، آگے سے عبداللہ بن عباس آ گئے، حضور کے چچا زاد بھائی آ گئے۔ انہوں نے فرط محبت سے، ادب سے زین کی اس جگہ پہ ہاتھ رکھا جس جگہ حضرت زید بن ثابت کے قدم تھے، تاکہ یہ عالم ہیں، عالم دین ہیں اور میرے استاد بھی ہیں۔ اس جگہ پہ ہاتھ رکھا جس جگہ زین کی اس جگہ پہ ہاتھ رکھا جس جگہ قدم رکھے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تنحا یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہاتھ ہٹا لے، ایسا نہ کر۔ اور رشتہ کون سا ذکر کیا؟ یا ابن عم رسول اللہ، اس رشتے کا احترام کر رہے تھے، اس رشتے کا ادب کر رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے اس جگہ ہاتھ نہ رکھ بلکہ اپنے ہاتھ کو ہٹا لے۔ اب آگے بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کا شخص تھا اور کوئی عام آدمی نہیں، حضور کے چچا کا بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کا جواب سنیں، جواب انہوں نے کیا دیا؟ فرمانے لگے اِنَّا ہَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا، کہا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیکھی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اپنے عالموں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم اسی طرح کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی بھی عزت کرتے ہیں، اپنے عالموں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ ہے جی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار ایمان اور معیار محبت۔ اور پھر دیکھیں، آج ذرا ایک بات ذہن نشین کر لیں، خاص طور پہ ایک وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا معاشرے میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی چل پڑی۔ ہر شہر میں، ہر علاقے میں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ خبر ضرور ملے گی کہ اس جگہ پہ حضور کے نالین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نالین پہنے ہیں زندگی میں کہ آج ہر شہر میں ہی حضور کے نالین پڑے ہیں۔ ہر شہر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فرد سے آپ کو یہ خبر مل جائے گی فلاں کے پاس منہ مبارک ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال ہیں۔ محض صرف لوگوں نے یہ کرنے کے لیے کہ لوگ آئیں اور یہ کام کریں اور پھر دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا اس کو، تاکہ دنیا کمائیں۔ ایک حدیث سن لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میری ذات کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسی بات جو اللہ کے رسول نے نہیں کی، کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا، اور حدیث کہتی ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ذرا سمجھیے گا، ایسے نالین جو میرے نبی کے نالین نہیں ہیں، اگر کوئی بندہ محض دنیا کمانے کے لیے ان نالین کو منسوب کر دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو اس نے جھوٹ حضور کی طرف منسوب کیا یا نہیں کیا؟ وہ بال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہیں، اگر کوئی بندہ محض دنیا کمانے کے لیے ان بالوں کو منسوب کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، بتائیں اس نے جھوٹ کی نسبت کی حضور کی طرف یا نہیں کی؟ اور جان بوجھ کے کی۔ کہا گیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسے لوگوں کو اس حدیث سے عبرت پکڑنی چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں، جس بندے کو پتہ نہیں وہ احترام کر رہا ہے تو حضور کے نالین سمجھ کے کر رہا ہے، حضور کے نالین سمجھ کے کر رہا ہے۔ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جو احترام کر رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سمجھ کے کر رہا ہے۔ احترام کرنے والے کو تو اس کا اجر ملے گا، احترام کرنے والے کے لیے تو ثواب ہے کہ وہ نبی کی نسبت کا حیا کر رہا ہے، وہ نبی کی نسبت کا احترام کر رہا ہے۔ مجرم وہ بندہ ہے کہ جس نے ایسی نالین کو رسول کی طرف منسوب کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی ہی نہیں، ایسے بالوں کو رسول کی طرف منسوب کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے ہی نہیں۔ اگر کسی اور کے بال وہ حضور کی طرف منسوب کر دیے جائیں، اس کو قرآن کی یہ آیت یاد نہیں آتی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اللہ تو اپنے محبوب کی زلفوں کی قرآن میں قسم ارشاد فرماتا ہے۔ وہ بیدم نے کہا تھا میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو میں ایسے جال کے صدقے، حشر تک بھی نہ دے چین جو قبر میں بے دم، میں ایسی یاد کے قربان خیال کے صدقے۔ جو احترام کر رہا ہے وہ تو زلف مصطفیٰ کا کر رہا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیارے ہیں اللہ رسول کے ان کے ساتھ پیار کیا جائے، جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دشمنی کی جائے۔ ایک محبت کا تقاضا اطاعت بھی ہے، اور یہ ایک حدیث شریف سنیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جس کو میں خدا کی طرف سے لے کے آیا ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے والے کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے رب کی مرضی ہے، رب کے رسول کی مرضی ہے۔ اور اگر آپ اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مسلمان اور کافر کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ من چاہے پہ چلتا ہے، جیسے دل نے کہا وہ کر گزرا، جیسے دل نے کہا اس نے وہ کام کر دیا، وہ من چاہے پہ چلتا ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو رب چاہے پہ چلتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، اللہ کے رسول کی مرضی پہ چلتا ہے۔ اور میرے نبی نے حدیث شریف میں کامل مومن کی نشانی ہی یہ بیان کی کہ وہ اس کے تابع ہوتا ہے جس کو میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں، وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتا۔ تو دین میں اپنی مرضیاں نہیں کرنی، وہی کرنا ہے جو رب کا حکم ہے، وہی کرنا ہے جو رب کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دین میں اپنی مرضی کی مثال ایک سادہ سی اور سن، بندے اگر چائے پی رہے ہوں یا پانی پی رہے ہوں، اس چائے میں یا پانی میں مکھی گر جائے نا، لوگ وہ چائے بھی گرا دیتے ہیں، پانی بھی گرا دیتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں نہ چائے پیتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں مکھی گر گئی۔
وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے وہاں بندوں کو حدیث یاد آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکھی جب کسی شے میں گر جائے اس کے ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے، اس کو غوطہ دے کے نکال دو، اللہ تمہیں اس کی بیماریوں سے بچا لے گا۔ پانی کی جگہ لوگوں کو حدیث یاد نہیں آئی، چائے کی جگہ لوگوں کو حدیث یاد نہیں آئی۔ جب بات تھی نا دیسی گھی کی تو یہاں لوگوں کو حدیث یاد آ گئی، کیونکہ ذرا مہنگا ہے، اب پھینکتے ہوئے دل کو کچھ ہوتا ہے، تو یہاں لوگوں کو حدیث یاد آ گئی۔ حدیث تو ہر جگہ یاد آنی چاہیے تھی یا نہیں؟ اور مجھے آپ بتائیں، یہ جو مکھی دیسی گھی میں آ کے گری ہے، یہ کوئی غسل کر کے تشریف لے کے آئی تھی؟ ہے جی، یہ تو آپ نہیں گراتے ہو، پانی گرا دیتے ہو، چائے گرا۔ اس کا مطلب ہے آپ رب رسول کی مرضی پہ نہیں چلے، آپ نے اپنی مرضی کی ہے۔ اگر رسول کی زبان پہ اعتبار اور یقین ہوتا تو میرے نبی نے فرمایا ہے ایک پر میں بیماری ہے، ایک میں شفا ہے، غوطہ دے کے نکال دو، اللہ اس کی بیماریوں سے تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ ہمارا معیار یہ بن گیا، جو چیز ہماری سمجھ میں آئے ہم کہتے ہیں یہ دین ہے، اور جو ہماری عقل پہ پورا نہ اترے ہم کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ یہ فکر ہے فلاسفہ کی، یہ فکر ہے مناطقہ کی۔ وہ جو فلسفی ہیں، وہ جو منطقی ہیں، وہ ہر شے کو اپنی عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ اگر عقل پہ پورا اترے وہ اس کو مان لیتے ہیں، عقل پہ پورا نہ اترے وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔